अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 60 और 61 की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में से अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 60 से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में समुंदर पार करके मदीना 3 में पहुंच गए। इस मदीने में 40 साल रहे और जहाँ ना खाने को कुछ था और ना ही रहने को कुछ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ास खाना खाने पर दुआ की। मूसा अलैहिस्सलाम ख़ास इनके लिए दुआ की। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ास बनी इसराइल के लिए दुआ की तो अल्लाह की रहमत की वजह से इन पर बादलों का साया किया गया, फिर धूप से यानी बचने के लिए, और खाना को मन और सलवा दिया गया। इनके पास पानी नहीं था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो पानी भी अल्लाह ताला ने दिया। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ख़ास इनाम का जिक्र करते हैं जो बावजूद उनके उन नाफरमानियों के जो है ना ढिठाई की, उन लोगों ने नाफरमानी की और ढिठाई की तो अल्लाह के साथ और अल्लाह के पैगंबर के साथ जो है ना बदतमीजी करने के बावजूद इस पर अल्लाह की रहमत और इनायत था, उसका जिक्र है। ठीक है ना। इससे पहले इस आयत में हम जो पढ़ेंगे अभी। ठीक है। आयत नंबर 60 वाइजिस तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़रिबू बिअसाकल हजर फंफजरत मिन्हु अस्नता अशरा ऐनन क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासू फिल अर्दि मुफ़सिदून। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए तो कहा हमने मारो अपनी असा को उस पत्थर पर तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक जान लिया सब लोगों ने घाट अपना, खाओ और पियो रिज़्क़ से अल्लाह के और न तुम फसाद करो ज़मीन में मुफ़सिद बनकर। इसमें बताया जा रहा है ना कि आयत नंबर इसमें बताया जा रहा है कि और याद करो ऐ बनी इसराइल जब पानी मांगा था मूसा ने अपनी कौम के लिए, क्या है मैदान तीन में तो हमने कहा था मारो अपने असा को। तो अल्लाह ने कहा था मारो अपने असा को पत्थर पर। तो यहाँ पत्थर के जो है ना पत्थर के पास का जिक्र नहीं है, यहाँ पत्थर के लिए पास जो है ना जिक्र नहीं, ये अल्लाह की तरफ से ये एक हुक्म था और अल्लाह ने उस हुक्म की तामील की और इस तरह पत्थर से चश्मे फूट पड़े। उसमें एक नहीं दो नहीं 12 चश्मे फूटे। 12 कबाइल थे। हर गिरोह ने अपने पानी पीने की जगह को जान लो। उस वक्त अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, अल्लाह ने उनको क्या किया, हुक्म दिया, खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क से और ज़मीन में फसाद ना करो फसाद में कसरत ना करो। इस आयत से हमें ये पता चलता है, कई एक बात पता चलती है कि बनी इसराइल पर अल्लाह ने कई एक नेमत जो है ना किए जिनमें से एक ख़ास इनाम का जिक्र है यहाँ पर कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई तो सहरा में भी पत्थर में से पानी फूट पड़ा। इनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नज़दीक बहुत मर्तबा और मकाम वाले थे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नज़दीक जो है ना बहुत मर्तबा और मुकाम वाले थे, अल्लाह उनको पसंद करते थे। तो सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 69 में भी बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ जो है ना बहुत बड़ा मुकाम रखते थे, वजी थे यानी कि इज्जत वाले थे, मर्तबे वाले थे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी, इनकी दुआ रद्द नहीं की। जब उन्होंने पानी मांगा तो अल्लाह ने पानी अता कर दिया। तो ज़रूरत और तकलीफ़ के मौके पर हमें इस बात से क्या सीखना चाहिए कि ज़रूरत और तकलीफ़ के मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। पैगंबर भी अल्लाह से ही मांगते थे। हम कहाँ भागते हैं, इंसानों के पास भागते हैं। सबसे पहले हमें वो याद आता है अगर किसी ने कुछ मदद की होगी तो वो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान के पास हमें नहीं जाना चाहिए, पर सबसे पहले अल्लाह से मांगना चाहिए। फिर अल्लाह ताला के ज़रिए से अगर कोई इंसान आपकी मदद कर दे तो फिर बहुत अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ना। तो
वइज़िस्तस्का, इसमें कहा है ना वइज़िस्तस्का, मूसा से क्या बात पता चली, मूसा अलैहिस्सलाम से क्या बात पता चली कि पानी, मूसा अलैहिस्सलाम खुद पानी का जो है ना बंदोबस्त नहीं कर रहे, वो उनका अपना कमाल नहीं है, बल्कि ज़रूरत के वक्त अल्लाह से रुजू करे, बल्कि उनका अपना कमाल नहीं था। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने सहरा में यानी पत्थर से भी पानी जो है ना निकाल दिया। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है, अल्लाह ताला के सब जो नामुमकिन काम होता है ना वो अल्लाह ताला उसको मुमकिन कर देता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है, हमें भी छोटी छोटी ज़रूरत हो या बड़ी ज़रूरत हो तो उसमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। सहाबा का भी यही तर्ज अमल था, जो सहाबा थे उनका भी यही तर्ज अमल था। एक नमक के लिए भी अल्लाह से मांगते थे। एक नमक भी नहीं होता था ना उनके पास तो अल्लाह ही की तरफ रुजू करता। हम पड़ोसी में जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है हमें जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि मांगना नहीं चाहिए, मांग लेना चाहिए अगर ज़रूरत की है, लेकिन सबसे पहले किसका ख्याल आना चाहिए, अल्लाह का ख्याल आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुश्किल वक्त आता तो क्या करते थे, फ़ौरन नमाज की तरफ रुजू करते थे, फ़ौरन वो नमाज की तरफ जाते थे, 2 रकात पढ़ते थे या तो हाजत की पढ़े या फिर, और जब उनको नियामत मिल जाती तो फिर शुक्र का भी सजदा करते थे। हम क्या करते हैं, जब हमें नेमतें मिल जाती है तो हम फिर एकदम चौड़े हो जाते हैं कि चलो हमारा तो सब अच्छा हो गया, लेकिन फिर उसी अल्लाह को भूल जाते हैं जिस अल्लाह ने हमें नेमत दी है, ठीक है। तो हमें शुक्र अदा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस आयत से ये बात भी पता चलती है कि अल्लाह जो है ना दुआएं सुनता है, अल्लाह जो है दुआएं सुनता है। जब हमें शक गुजरने लगे तो ये वक्त जो है ना वाक़यात याद करना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए। इसीलिए कुरान को समझ करके पढ़ना बहुत ज़रूरी कि अल्लाह ताला ना एक नमक के लिए भी हमें अल्लाह से मांगना, सबसे पहले अल्लाह से हमें मांगना, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है नमाज के जरिए, फौरन नमाज की। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तर्ज अमल था ना, तो ये एक सुन्नत भी हो जाएगी और हमें तरीका सही मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से ना अपने मतलब जो चीज़ की भी कमी बेसी है तो हम अल्लाह से मांगे। यानी चप्पल भी टूट जाए ना तो हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह मेरी चप्पल टूट गई, तू मदद फरमा, तू मुझे अता फरमा, क्योंकि तू गनी है, तू तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अल्लाह जिस तरह तूने बनी इसराइल के लिए सहरा में पत्थर से चश्मे फोड़ निकाले थे, इसी तरह तू मुझे भी ये फला चीज़ अता कर दे। ये हमें बोलना चाहिए। कैसे दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला हम सब बंदों को कैसे सिखाता है। कुरान हम समझ कर नहीं पढ़ते तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कुरान में क्या कहा गया है। तो इसी तरह हमें दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह जिस तरह तूने बनी इसराइल के लिए सहरा में पत्थर से चश्मे फोड़ निकाले थे, इसी तरह तू मुझे भी ये फला चीज़ें, जो चीज़ की भी आपकी ख्वाहिश है वो चीज़ का नाम लेकर अता कर दे। तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो एग्जाम्पल में जैसे एक बांझ है जिसको बच्चे नहीं होते तो अल्लाह ताला ने उसको बच्चे दे देते हैं। तो यानी कि बंजर ज़मीन है, यानी कि बंजर ज़मीन से पेड़ पौधे नहीं, लेकिन अल्लाह की अगर मर्जी होगी तो वहाँ से भी वो वहाँ से निकालते थे। इसी तरह जो है ना, इसी तरह दुआ करना चाहिए। तो या अल्लाह जिस तरह तूने बनी इसराइल को पत्थर से चश्मे निकालने की उसी मेरे लिए भी, उसी तरह मेरे लिए भी ये हाजत पूरी कर दे। तो जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है ना, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त दुआ की थी ना मरियम अलैहिस्सलाम को देकर कि उनको इतना मतलब अल्लाह ताला ने बिना बाप के बेटा उनको पैदा हो गए थे, ईसा अलैहिस्सलाम हो गए थे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी उन्होंने दुआ की थी तो उनको भी फिर जो है ना बच्चा पैदा हुआ था। तो कोई बड़ा हो या छोटा हो, नेक हो या बद हो, सब अल्लाह के मोहताज है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि कोई बड़ा हो या छोटा हो, नेक हो या बद हो, सब अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज है, ठीक है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम वजी थे, यानी कि लेकिन बावजूद इस वजाहत जो है ना, इस वजाहत के बावजूद जो है ना ने उनके अंदर कोई तरह का तकब्बुर पैदा नहीं किया। उन्होंने अपने अंदर किसी तरह का तकब्बुर यानी कि घमंड पैदा नहीं किया और ज़रूरत के मौके पर वो अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। और यहाँ भी अल्लाह की तरफ ही रुजू करते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी अल्लाह की तरफ ही रुजू करते हैं। तो और हकीकत ये है कि कोई जो है ना उसके किरदार की जो है ना कदर बेकरारी दुआ सुने, यानी उनसे सवाल का जवाब दे, उनके सवाल यानी कि और जब हकीकत ये है कि कोई जो है ना उसके बेकरारी की जो है ना बेकरार की
दुआ सुने, यानी कि बेकरार होकर हम जब दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला तुरंत फौरन सुन लेता है, ठीक है ना। जैसे तड़प कर, जैसे बेकरार यानी कि तड़प करके जब हम दुआ मांगते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है वो चीज़, ठीक है ना। तो दुआ सुने यानी उसके सवाल का जवाब दे, जब वो उसे पुकारे और उसकी तकलीफ दूर कर दे तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि सब तकलीफें दूर करने वाला दरअसल अल्लाह ही है। उससे मांगने में कभी भी डरना नहीं चाहिए और उससे मांगने से कभी भी जो है ना झिझकना भी नहीं चाहिए, और कभी ये ना सोचे कि ये कभी होगा कि नहीं हो, नहीं तो क्या मांगने की ज़रूरत है हमें, कि बाज़ वक्त हम क्यों नहीं मांगते अल्लाह से कि हमारी अकल कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं ये पॉसिबल है, लेकिन अल्लाह के लिए सब चीज़ें पॉसिबल होती है, ठीक है ना। तो हम ये सोचते रहे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मांगे कि नहीं मांगे, अल्लाह ताला देगा नहीं देगा, तो हम कैसे कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह पे पूरा यकीन रहेगा कि हाँ ये अल्लाह ताला के लिए हर नामुमकिन काम मुमकिन है, सिर्फ हर एक काम उसके कुन का मोहताज है। अगर अल्लाह ने जो हमारे लिए अगर बेहतर है तो अल्लाह ज़रूर अता फरमाता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी है, अल्लाह ताला को पता रहता है ना हम जो चीज़ मांग रहे हैं अगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं है ना तो अल्लाह ताला हमें उससे दूर भी कर देता है। लेकिन अगर जब हमारे लिए वो सही है, अगर वो बेहतर है तो अल्लाह हमें ज़रूर अता फरमाता है। वो इतना गफूर रहीम, क्योंकि हमें गैब की जो है ना गैब की बात सिर्फ अल्लाह को पता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उतना सब कुछ उसे पता है। लेकिन हम सिर्फ ज़ाहिरन देखते हैं, हम सामने की चीज़ों को देखते हैं, लेकिन बैक में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, कि बैक में लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे, क्या करने वाले, तो वो हमें नहीं पता रहता। इसलिए अल्लाह ताला, या फिर हमारे लिए वो चीज़ बेहतर है नहीं है, हम उसके बारे में हम गैब का हमको मालूम नहीं रहता कि आगे इसके क्या होने वाला है, ठीक है ना हमारे साथ। तो इसीलिए अल्लाह ताला से नामुमकिन काम को भी हर नामुमकिन काम अल्लाह के लिए मुमकिन है, ठीक है ना। अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी निशानियां बताई हैं कुरान शरीफ में। जब हम कुरान मजीद जब समझ कर पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला तो सब चीज़ जो है ना खोल कर अल्लाह ताला ने बार बार बयान की है, ठीक है। और हम सब फिर उस पर अमल भी करेंगे और अल्लाह पे हम सबको यकीन भी पूरी तरीके से हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ठीक है, तो बाज़ वक्त हम क्यों नहीं मांगते हैं कि अल्लाह से कि हमारी अकल कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो तकलीफ ही ना करो, यानी कि मांगे ही क्यों मांगे ही, तो ये शैतान है जो हमें मायूस करता है, कि वसवसा डालता है कि मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। तो आप सहरा में खड़े हो, चाहे आप पत्थरों के बीच में हो, या चाहे पानी का इंतजाम ना हो, इंतहाई मोहताजी का वक्त है ना ये, क्योंकि एक लोग नहीं, लोग लाखों की तादाद में थे वहाँ पे लोग, ठीक है ना, सहरा में। और वहाँ पर जहाँ हर तरफ सहरा ही सहरा, रेत ही रेत, यानी सहरा ही सहरा, यानी रेत ही रेत, उस जो है ना मौके पर अल्लाह ने इतनी बड़ी रहमत की उन पर। वो अल्लाह हम पर भी रहमत कर सकता है, वो अल्लाह हम पर उतना तवक्कल और अल्लाह पे यकीन तो हम करें, तभी तो अल्लाह हर चीज़ पॉसिबल करेगा ना। तो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर, क्योंकि हम जैसा गुमान रखते हैं ना तो अल्लाह ताला वैसे ही हमें अता फरमाते हैं। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम कोई भी काम शुरू करने अल्लाह देख लेगा, अल्लाह कर देगा, अल्लाह सब कर देगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़रूर कर देगा। लेकिन हमारे दिल में अगर ज़रा भी अंदर से हम डगमगाए ना तो फिर अल्लाह ताला भी फिर वो डगमगाहट में ही रख देता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अल्लाह पे पूरा तवक्कल नहीं किया, ठीक है ना। तो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर, वो बखील नहीं है, वो कंजूस नहीं है, वो देता है, लेकिन हमने देता और औरों को हमने वो क्या है, हमने दाता किसको, औरों को बना रखा है, ठीक है ना। तो इस आयत से ये भी पता चलता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का एक मुआजिज़ा था, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए पानी दिया। ये भी हो सकता था कि अल्लाह जो है ना हुक्म देता और वो हो जाता, वो कुन बोलता और वो हो जाता, ठीक है ना। तो हज़रत एग्जाम्पल में जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ना, ज़मीन भी थी, पानी भी था, लेकिन उनके क्या है, आसमान, उनके पास क्या हुआ कि आसमान बहने लगा, यानी कि लगा, और वो जो है ना डूबने लगे, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म नहीं दिया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा अल्लाह ताला से ना, ज़मीन ने थोड़ी उनको पानी दिया है, उन्होंने अल्लाह ताला से मांगा, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे वो चीज़ मुमकिन कर दी, तो उन्हीं को हुक्म दिया। और हमें क्या सबक
دکھایا کہ اس سے قوم کو یہ بھی دکھانا تھا کہ تمہارے لیڈر تیرا جو ہے نا ہر موقع میں بہت خیر خواہ ہے. ہمارا لیڈر جو ہے، ہمارا اللہ جو ہے، ہر موقع میں بہت خیر خواہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھایا جا رہا تھا کہ وہ لیڈر تھے نا، وہ سب کو لے کر کے گئے تھے نا صحرا میں، تو وہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ لیڈر تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری جو ہے نا تمہاری پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کر تم اللہ سے دعا کر رہا ہے، تم جو ہے نا تم پر مہربان ہے، جو ہے نا شفیق ہے، رحیم ہے. تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے جو ہے نا ہمارے لیے بھی رحمت ہے نا، تو شفیق تھے. کیا تھے؟ شفیق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ شفیق تھے ہم سب کے لیے. اور پھر اس میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک لیڈر کو اپنی قوم کی ضروریات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہے نا ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور انہیں پورا کرنے کے لیے جو ہے نا تبھی دعو بھی کرنا چاہیے. یعنی کہ اور پیغمبروں کے بھی معجزات ہوتے ہیں، اسی طرح کا ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 لوگ جو ہے نا 1400 لوگ تھے، تو 7 اور حدیبیہ کے مقام پر کافی وقت کھڑے ہونا پڑا تھا. تو لوگوں کے پاس کیا تھا؟ پانی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا لگن یعنی کہ بکٹ جو ہے نا منگوایا. پھر آپ نے جیوں ہی اس بکٹ میں ہاتھ ڈالا، انگلیوں سے اسی طرح پانی نکلنے لگ گیا. ٹھیک ہے، تو 1400 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے، اور وہ پانی نکلتا ہی رہا، ختم ہی نہیں ہوا. یعنی کہ پتھروں سے نہیں، انگلیوں سے بھی پانی آنے کی 2 ہی راستے ہیں، یا تو آسمان سے بارش یا تو پھر زمین سے ہو سکتا ہے. کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے ایسی باتیں سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. صحیح بات ہے نا یہ، کہ جس کو اللہ کی جو ہے نا عظمت سمجھ میں آ جائے، اللہ کی بڑائی جس کو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تو پھر وہاں سے ویسی مدد بھی ملتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی. یہاں پہ بولنے کا مطلب کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا ہے، مطلق اس کو کسی کے جو ہے نا مشورے اور کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو ہمیں کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ مطلب ہمیں کسی بھی مشورے اور کسی بھی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 12 چشمے نکالے، تقسیم کر دیا، اور ان پر سب کچھ، کیونکہ سارے ہی حقدار تھے، سارے کا حصہ مقرر کر دیا. یعنی کہ مقرر کر دیا. تو وراثت میں اللہ نے ہر حقدار کے حق خود تقسیم کیے تھے تاکہ لوگ آپس میں نہ لڑا کرے. تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو جگہ بتا دی گئی کہ آپس میں نہ لڑا کرے. پانی میں جو ہے نا لڑی سے کیا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہی ہوگا کہ جیسے ابھی باہر میں پہلے کیسا پانی کے لیے لائن لگانی پڑتی تھی نا، تو عموماً ہم کیا دیکھتے کہ لڑائی سے کیا ہوتا تھا کہ خون خرابہ تک ہو جاتا تھا، کہ پہلے ہمیں پانی چاہیے، تم پانی سب زیادہ لے لیتے ہو، تو پانی ایسی ابھی تو سب کے گھروں میں نل ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہ کیسا پانی کے لیے لائن لگانی پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ ڈھونڈنے پہ ہمیں مل جائیں گے ایسی، کہ پھر بھی وہاں کیا ہوتا ہے، لڑائی سے کیا ہوتا ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ خون خرابہ تک ہو جاتا ہے. تو وہ کلو وشربو، یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے. استعمال شکرانہ ہے. یعنی کہ کچھ لوگ نیکی اور جو ہے نا زہد کس میں سمجھتے ہیں، کیا ہے، کس میں سمجھتے ہیں، نہ کھانے میں نہ پینے میں. جیسے بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی. ایسا اللہ تعالیٰ نے کبھی منع کیا. اللہ کا جو نعمت ہے تو اس کا ہمیں یوز کر کے، یعنی کہ اللہ کا ہم نے شکر ادا کیا. تو قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، یعنی کہ گھمنڈ نہ کیا کرو، دکھاوا نہ کیا کرو اور بےحرمتی سے اس کو یوز نہ کیا کرو. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ حد سے نہ بڑھا کرو، یعنی کہ حد سے بڑھنا درست نہیں ہے. حد کے اندر کھانا پینا
जो है ना इबादत है, हद के अंदर रहकर खाना पीना इबादत। अब खाने पीने के लिए कह दिया गया तो ऐसा नहीं कहा गया कि आप जाइए और जाकर के शराब पीने लगिए, जो हराम चीज़ है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। खाना पीना है तो हद में रह करके हमें करना है। तो वला तासो यानी कि जब अल्लाह इतने एहसानात करे, इतनी नेमतें भेजिए, तो इंसान को क्या करना चाहिए? फसाद नहीं करना चाहिए। इंसान को क्या नहीं करना चाहिए? कि फसाद नहीं करना चाहिए। फसाद किससे होता है? तो गुनाहों की कसरत से जो है ना फसाद होता है। गुनाह फसाद का जरिया बनता है। इंसान की अपनी जो है ना गलतियों से फसाद होता है, इंसान की अपनी गलतियों की वजह से फसाद होता है। तो सूरत रोम में भी आयत नंबर 41 में बताया गया है कि खुश्की और समुंदर में फसाद बर्पा हो गया, यानी कि लोगों के अपने हाथों की कमाई से, अपने किए की वजह से। और इस वक्त जैसे ग्लोबल वार्मिंग है कि एनवायरनमेंट की जो है ना तब्दीली की एनवायरनमेंट की तब्दीली की, वो भी इंसानों की ना अपनी हाथों की कमाई है। और इंसान ने ज़मीन पर इस कदर तबाही कर दी है कि इस बारे में जो है ना साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि इसे जो है ना लौटाया नहीं जा सकता, यानी कि वापस नहीं बदला जा सकता। तो नहीं बदला जा सकता। हलाकत कितनी कहाँ से शुरू हो गई कि 2000 साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट फरवरी यानी कि 2007 में ये खबर छपी थी कि 7 वार्निंग यानी कि ज़मीन के ऊपर जो है ना टेम्परेचर के क्या है एन स्पॉल पर क्या हो गया कि बर्फ के जमने और पिघलने से जो है ना एक माह तक समुंदरों का पानी ऊपर आने लग गया। तो साहिल के डूबने ये सब अपने हाथों की कमाई है। ये सब क्या है? हाथों की कमाई। ये सिर्फ फसाद है। तो फसाद अरबी में क्या होता है कि दरख्त काटने को भी कहते हैं। दरख्त हम काटते हैं ना, फसाद क्या होता है कि दरख्त काटना। दरख्त भी काटने से क्या एनवायरनमेंट खराब होता है ना, तो इमारतें गिराने यानी कि हर तरफ खराबी पैदा करने को इसकी क्या है? जिद है। इस्लाह हमें इसका अपोजिट क्या है? फसाद। इस्लाह का अपोजिट क्या है? फसाद है कि ज़मीन से जो है ना खजाने निकालो, लेकिन मुफसिद ना बनो, यानी कि फसाद करने वाले ना बनो, हद से आगे ना बढ़ो, लेकिन बिगाड़ ना करो, तबाही ना करो, या इनकी आइंदा नस्लों का ख्याल रखो। इस आयत में ये बताया जा रहा है। तो आयत नंबर जो है ना 61 में वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तुआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा व क़िसाइहा व फूमिहा व दसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितु मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबीय्यीना बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। इसमें बताया जा रहा है कि और जब कहा तुमने ए मूसा हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे एक ही खाने पर और बस दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, वो निकाले हमारे लिए इसमें से जो उगाती है ज़मीन, सब्जी अपनी और ककड़ी अपनी और गंदुम अपनी और मसूर अपने और प्याज अपने। कहा क्या तुम बदलना चाहते हो उसे जो वो तो कमतर है, बिल्लज़ी बदले उसके जो वो बेहतर है। उतर जाओ शहर में तो बेशक तुम्हारे लिए है, फिर कहीं भी तुम उतर जाओ तो बेशक तुम्हारे लिए जो मांगा तुमने। और मार दी गई उन पर जिल्लत और महताजी और वो पलटे साथ गजब के अल्लाह की तरफ से। ये बवजह उसके थे वो कुफ्र करते साथ आयात के अल्लाह की और वो कत्ल करते थे नबियों को बगैर हक के। ये बवजह उसके जो उन्होंने नाफरमानी की और थे वो हद से निकल जाते। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि और जब कहा तुमने ए मूसा हम एक खाने पे गुजारा नहीं कर सकते, हम में सब्र नहीं, हम अपने आप को बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते, वो एक ही चीज़ खाते रहे रोज़, ठीक है ना। तो अपने रब से हमारे लिए दुआ कर कि हमारे लिए कुछ चीज़ें निकाले, जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना उन्होंने नाम लिए हैं, ठीक है ना, नाम लिए हैं, यानी कि साग सब्जी हो, ककड़ी हो और लहसुन हो, प्याज हो, चटपटी चीज़ें हो, मतलब
مزے کی چیز ہو اور ہم ہر وقت جو ہے نا من اور سلوا نہیں کھا سکتے، پیاز ہو جو ہے نا پیاز ہو بگھار کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں نے یہ سب چیزیں مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اپنی قوم کو، اور یہاں جو ہے نا جو الف زبر آ ہے تو ڈانٹ کے لیے آیا ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، یعنی کہ بدل لینا چاہتے ہو جو چیز کم تر ہے، یعنی کہ ردی ہے، وہ غذا جو آسمان سے آئی ہے، من اور سلوا کی شکل میں، جو اپنی غذائیت ذائقے ہر اعتبار سے بہتر ہے، اور پانی جو ہے نا پکی پکائی ہے، بنی بنائی ہے، اسے چھوڑ کے تم نے جو ہے نا تم ادنا چیز یعنی کمتر چیز، چھوٹی چیز لینا چاہتے ہو۔ تو من کیا ہے؟ شہد یعنی کہ سب غذاؤں میں بہتر ہے، یعنی قرآن میں اس کو شفا کہا گیا ہے، شہد کو قرآن میں شفا کہا گیا۔ سلوا کیا ہے؟ بیتا یعنی کہ بہتر، یعنی کہ پرندوں بہتر جو ہے نا بہتر نام کی جو ہے نا ایک برڈز تھی، یعنی کہ پرندوں کا گوشت جو ہے ہر طرح کی میٹ سے زیادہ عمدہ میٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انتہائی غذائیت والی، ٹیسٹ والی بنائی تھی، لیکن بنی اسرائیل کی نظر اپنے جو ہے نا مقصد پہ نہیں تھی، کھانے پینے کی چیزوں پر زیادہ ہے، تو ان کا نفس اور چیزوں کی جو ہے نا خواہش کرنے، ان کے نفس کیا ہے؟ چیزوں کی طرف خواہش کرنے لگا۔ اس کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا کہ اہبطوا مصر، تو پھر نکل جاؤ، یہ سب کھانے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اور اس کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تم نے یہ سبزی کی دعا دکانوں پہ سب کچھ ملے گا، تو جو تم مانگ رہے ہو سب مل جائے گا، جاؤ تم۔ اور جو ہے نا مار دی گئی ان پر، کیا چسپا کر دی گئی ان پر ذلت، رسوائی، جو ہے نا مسکنات یعنی محتاجی، فقیری، محتاجی، بزدلی، یہ سب ان کے اوپر پھر مار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پہ وہ لوگ نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سب کچھ یہ سب چیزیں مار دی۔ تو پھر اوذبی غضب اللہ، یعنی کہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور کیا ہے؟ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ٹھیک ہے نا۔ ذالک بانہم، یعنی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے، شرعی اور قولی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ تو کائنات میں اللہ نے جو ہے نا نشانیاں دکھائی ہے، پتھر سے پانی ڈا کر کے، چشمہ لے کر کے، آسمان سے غذا کا اتارنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہی انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو کفر کے دو مصدر ہیں، کفر کیا ہے؟ کہ انکار کرنا، یعنی کہ کفرن کی ہے جو ہے نا یعنی کہ ناشکری کرنا۔ اگر کافر جو ہے نا یعنی یکفرون، یعنی کہ آیاتی کہے تو اللہ کے شرعی احکام مت کرو۔ اگر آیتیں کونیاں ہو یعنی کہ ناشکری ہو، اگر ناشکری ہو کہ جو اللہ نے ان کو پانی اور من اور سلوا دیا تھا اس کی ناشکری، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، یہ وجہ تھی کہ اللہ کے آیات کا انکار کرنے کی، اور جو ہے نا اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی، اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ چسپا جو ہے نا ذلت مار دی گئی اور قتل کیا۔ اور یہاں عیسیٰ جو ہے نا یہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اسی لیے ان پر اللہ کا غضب اور جو ہے نا مسکنت ہوئی، اور نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں، بہت زیادہ دور تک نکل جاتے تھے زیادتی کرتے کرتے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں رہ کر، یا آل فرعون جو ہے نا جب جو ہے نا سلط کا شکار ہو کر، رسالت کا شکار ہو کر ایک عرصہ دراز اپنے مقصد، اپنے مشن سے غافل ہو گئے تھے، اور اس غلامی کے جو ہے نا اثرات ابھی باقی تھے، یعنی غلامی ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان عقل کھو دیتا ہے، صبر کھو دیتا ہے، شعور ان کا ضمیر ہر چیز
ماری جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے ذہنی اور روحانی جو ہے نا ترقی کے جو ہے نا چانسز نہیں رہتے. پھر انسان کیا ہے، کلہو کے بیل کی طرح، ایک کہاوت ہے نا کلہو کے بیل کی طرح کام کرانا، تو دنیا میں کاموں میں لگا رہتا ہے. یعنی کہ صبح ہوئی صبح اٹھے، اپنا کام جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ کیے، پھر اپنے کام پہ گئے، شام ہوئی جاب پہ گئے، پھر گئے دکان پہ گئے، گروسری لیا، کھانا پکانے کا کام کیا، سبزی بھاجی لانے کا کام کیا، یہی سب کاموں میں ہم کیا ہے لگ گئے ہیں. تو پھر دنیا کے تمام کام یعنی زندگی بن کیا ہے رہ جاتی ہے، زندگی کیا ہے بن کر رہ جاتی ہے، یہ سب کاموں میں الجھ کر رہ جاتی ہے. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری کوئی اور ذمہ داری بھی ہے. ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس میں ہماری بھی اور بھی ذمہ داری ہے اس میں. تو یقین کے دن کہ سیکھنا ہے، سکھانا بھی ہے، یعنی کہ قرآن ہمیں سیکھنا ہے، سکھانا ہے. اپنی آخرت کی کیا ہے، اپنی آخرت کی ہمیں خود فکر کرنی ہے. ہمیں کوئی آ کر کے نہیں بولے گا کہ آپ فکر کریے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے بچوں کے آخرت کے لیے اس کو سمجھ نہیں آتی تو یہ بات دماغ میں جاتی ہی نہیں. یہ بھی ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ اس کو بھی ہمیں نبھانا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وقت پر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ لوگوں کی جو نا خدمت خلق کیوں نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اپنے گھر، اپنے کچن، اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں ملتی، اپنے کام سے، اپنے جاب سے ہی فرصت نہیں ملتی. اس کی ساری توجہ جو ہے نا سیلف سینٹر، یعنی کہ سارا وقت اس کے ذہن میں صرف جو ہے نا دنیاوی خوشحالی میں لگا رہتا ہے. جو بچوں میں بچپن میں جو ہے نا معصومیت تھی، وہ بچے بڑے ہو کر ایسے کام کرتے ہیں، ایسے اب نارمل نظر آتے ہیں. ان کو کچھ عرصے تک ان کو کوئی عزت، کوئی مقام نہیں تھا. ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جس قوم کی یہ غلام تھے، اس کی دنیاوی جو ہے نا اس کی دنیاوی مقام اور مرتبے کو دیکھ کر اتنے مصروف تھے کہ کامیابی ہے تو بس اسی میں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس کامیابی ہے تو اسی میں ہے، دنیا ہی کمانے میں ہے. تو میں اس کے پاس دنیا میں بہت کچھ طرح کے کھانے کو، عیش و عشرت ہو اور کیا ہے گھومنا پھرنا ہو، ہم یہی سب ہمارا دماغ وہیں پہ چلتا ہے صرف، ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام انہیں کس مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں اور وہ کیا سوچے چلے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور خود اللہ سے ناراض کہتے ہیں، خود آپ جو ہے نا آپ جائیں ہمارے رب سے دعا کریں. خود بھی دعا نہیں کرنا، آپ کے رب سے دعا کریں، ایسے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا. تو آپ جائیں اور جو ہے نا اپنے رب سے، ہمارے رب سے دعا کریں، یہ نہیں کہا. یہ ہمارے رب سے دعا کریں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ہمیں مل کر دعا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا. اور تم جا کے اپنے رب سے دعا کر کے کام کرا کے آ جاؤ، ایسا انہوں نے کہا نا. کسی سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن دیکھی تو بہت سے لوگ پھر بھی کرتے ہیں. لیکن اصل نیکی وقت آئے اور انسان کر جائے. اصل نیکی کیا ہے کہ وقت آئے اور کر جائے، ٹھیک ہے نا. اگر ضرورت پڑی تو ہم خود کر جائیں نا. ہم کیوں دوسروں کو بولے کہ تمہارے جو اس کے رب ہے وہ میرے بھی رب ہے نا. تو ہمیں خود سے اپنی دعا کرنی. دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے کہ کوئی بڑا بزرگ ہے، کوئی بہت نیک ہے جو کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے، وہ ہم نہیں جانتے ہیں. دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن خود بھی تو کرے نا. ایسا تھوڑی کسی ان کے رب ہے، ہمارے رب نہیں، اللہ صرف ان کی سنے گا، ہماری نہیں سنے گا. ہم بھی اتنے نیک بنے، ہم نیک بنیں گے انشاءاللہ، تو ہماری بھی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے اور جو ہے نا مسکرا جو ہے نا مسکورہ جو ہے نا راک تھے. تو آپ نے بتایا بہت سے امتی جو ہے نا جو ہے سمناری یعنی کہ سمندر میں جہاز میں جہاد کریں گے. تو ام حرام نے فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا کرے. تو ام حرام جو ہے نا کھچر سے گری اور وہ شہید ہو گئی. تو جہاد میں نکلنے پر اگر گر کر موت بھی آئے تو کیا ہے شہید کا درجہ ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر جلن، حسد، کڑھن جو ہے نا نہیں کرنی چاہیے. اور بارویہ
جو ہے نا برائیاں شروع کر دیں، ایسا نہ کریں، بلکہ دعا کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام، جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، ٹھیک ہے نا، مریم علیہ السلام کو دیکھ کر کے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی ہمیں کوئی بھی چیز اچھی لگے فوراً دعا کر لینی چاہیے، فوراً کر لی جائے، دیری نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر شخص کی دعائیں اس کی شخصیت کے جو ہے نا جو ہے نا نشود ہوتی ہے۔ تو کون کیا مانگتا ہے؟ جو سیلف سینٹر ہوتے ہیں وہ صرف کھانے پینے کی دنیاوی چیزوں کو مانگتے ہیں، لیکن جس کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی دعا مانگتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی نظر اس دنیا کی کسی چیز پر نہیں ہوتی تو کیا ہے، کسی چیز پر کوئی کامیابی نہیں ہے جب تک کہ آخرت کی ہمیں کامیابی نہ ہو۔ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ ہمیں دنیا کی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو دی تو اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسا نہیں کہ نعمتیں دی ہیں اللہ نے تو ہمیں یوز نہیں کرنا، وہ برا ہے، ایسا نہیں، اللہ نے دیا ہے تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا، نہیں دیا ہے تو اللہ سے اور صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے دعا کے ذریعے ہم مانگ سکتے ہیں۔ تو دنیا کی دال سبزی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جس شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ ہو، مقصد ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں۔ وہ صرف اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ضرور کھلائے گا، ایسا نہیں کہ ہمیں کام کرنے کے لیے منع کیا ہے، کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہمیں ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، کام بھی کریے، لیکن اس کے ساتھ اللہ اپنا مقصد صرف دنیا نہ بنائے۔ بولنے کا مقصد ہے کہ صرف دنیا کو اپنا مقصد نہ بنا لے، ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ سارے کام ساری عبادتوں کو چھوڑ دیں، نمازیں جاتی رہیں اور ہم صرف دنیا کے کاموں میں لگ جائے، تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری زندگی، ہمارا ٹیلنٹ صرف جو ہے نا کچن اور دنیاوی کاموں کے ارد گرد نہیں گھومنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کی طالب علم کی جو ہے نا حیثیت سے ان چیزوں سے آگے بھی سوچنا چاہیے، صرف دنیا کے مزے کے کھانے سے نہ سوچے بلکہ جنت کے کھانے بھی سوچے، اور اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی ہم سب کو، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف دنیا میں تو ہم کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ چلو یہ اچھی چیزیں بنا لیتے، کھانا برا نہیں ہے، کھانا بنا سکتے، کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دنیا میں یہ بھی تو امیجن کرنا چاہیے کہ جنت کا کھانا کیسا ہوگا، جنت کے کھانے کے لیے ہمیں کیا تیاری، جب جنت میں جائیں گے تبھی تو ہمیں جنت کا کھانا ملے گا نا، تو اس کی بھی تو ہمیں تیاری کرنی ہے نا۔ تو اسی لیے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو سارا وقت ہم صرف دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آخرت کا گھر کون بنائے گا، اس کو بھی تو ہم سبھی بنانا ہے، ہم سب کو ہی بنانا ہے نا۔ تو وہ اس وقت تک نہیں بن سکتی کیونکہ جنت بہت بڑی جگہ ہے، اس کا صرف جو ہے نا ارض اور آسمان اور زمین کے برابر ہے، کیا ہے اس کا ارض اور جو ہے نا آسمان اور زمین کے برابر، اتنی بڑی جنت اس سے وسعت، اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے، اتنی بڑی جنت ہے وسعت، اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں وسعت ہو، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں آگے کی طرف بڑھنے کی، نیکی کے کاموں میں تھوڑی چیز پہ بھی راضی نہ ہو، نیکی کے کام میں تھوڑی چیز پہ بھی راضی نہ ہو، آگے سے آگے بڑھ کر کے ہمیں کام کرنا چاہیے نیکی کا، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو جو ہے نا ڈانٹ بھی سکتا ہے، پیغمبر اپنی دوست جیسے استاد ہے نا، اپنے ٹیچر جو ہوتے ہیں تو اپنے شاگرد کو ڈانٹ سکتا ہے نا۔ تو جب کوئی ناجائز مطالبہ کرے، جب کوئی غلط چیز مانگے تو اس پہ ہم ڈانٹ سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ وہ حرام چیز مانگ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو چنا تھا، چنی ہوئی قوم تھی، وہ چیزن پیپل تھے، وہ ان کو کچھ اور مانگنا چاہیے تھا، ان کو صرف دنیا کی چیزیں انہوں نے مانگی، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ انہوں نے آخرت کی فکر نہیں کی۔ تو نیکی کے وہ کام جو عام لوگ کرتے ہیں، اگر ہم ہم بھی کیا ہے مقرر کر لیں، مقرر باتوں کام کریں تو ان کے حق میں وہ کیا ہے قصور شمار ہوگا، وہ ان کی نیکی نہیں لکھی جائے گی، ان کی نیکی کیا ہے نہیں لکھی جائے گی۔ نیکی مقرب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قریب ترین اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ترین اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، اور اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔ مقرب جو ہوتا ہے اس کے حق میں
عام لوگوں والے کام قصور جو ہے نا قصور شمار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ایک شخص جس کو اللہ نے بڑا دماغ رکھا ہے نا، بڑا دماغ رکھا ہے، اور وہ کہے میں جادو لگا کر ثواب کر لیتا ہوں. تو اگر تم لکھ سکتے ہو تو جو ہے نا قلم اٹھاؤ، لکھو. اور دین کی تبلیغ کرنا بھی نیکی ہے، اور جو ہے نا جھاڑو لگانا بھی نیکی ہے. جھاڑو لگانا بھی نیکی ہے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں، مسلمان ایک شخص ہے جس کو اللہ نے بڑا دماغ رکھا ہے، وہ کہے کہ میں جھاڑو لگا کر ثواب کر لیتا ہوں. تو جھاڑو لگانا برا نہیں بتایا گیا ہے کہ جھاڑو لگانا خراب ہے، لیکن جھاڑو کہاں لگانا، اور جھاڑو لگانا بھی کیا ہے، نیکی ہے. کام کرنا برا نہیں ہے، وہ بھی نیکی ہے. تو لیکن ہمیں دین پھیلانے کے لیے، تبلیغ پھیلانے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، قلم اٹھانی ہوگی، پینسل اٹھانی پڑے گی، ہمیں لکھنا پڑے گا، ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا، تب ہم جا کر دوسرے تک بتا سکتے. تو ایک کالی عورت تھی کہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی اور وہ فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفنا دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. اور ایک جھاڑو لگانا بھی نیکی ہے، لیکن یہ نیکی وہ تو کرے تو صحیح، کیونکہ وہ کیا تھی، وہ کاری عورتیں مسجد میں جھاڑو لگا رہی تھی، تو اس کا اس کو ثواب مل گیا نا. تو ٹھیک ہے، ایک جھاڑو لگانا بھی نیکی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ تو کرے جو پڑھنا لکھنا نہیں ہے، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. مگر اللہ نے آپ کو کیا ہے، کسی اور طریقے سے خدمت کے جو ہے نا لائق بنایا ہے. یعنی کہ خدا کے لیے وہ کیجئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھاڑو لگانا نیکی نہیں ہے. اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنر بخشا. مگر جو جھاڑو رکھ کر قلم اٹھا کے کام کر سکتا ہے، جو جھاڑو رکھ کر کے قلم اٹھا کر کے کام کر سکتا ہے، اس کے حق پھر وہ نیکی جو ہے نا شمار نہیں. وہ جیسے $100 ہے آپ کے پاس، جب $100 کی آپ کو جاب مل رہی ہے تو آپ $10 کی جاب پہ راضی ہوں گے؟ نہیں راضی ہوگے نا، کہ آپ $100 کے پیچھے جائیں گے. تو جب ہمیں اتنی ساری نیکیاں، اگر ہمیں قرآن پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے ہم اس کو لکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، تو وہ $100 کا کام کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو اور جھاڑو لگایا تو اس کا ہمیں $10 ملے گا. تو اب جاب سے یہاں سمجھایا جا رہا تھا، یعنی کہ وہ کالی عورت جو تھی نا، وہ جھاڑو لگاتی، اس کو دفنا دیا گیا تھا. جب ان کو پتا چلا کہ جیسے وہ نہیں ہے، ان کی موت ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے ان کے جنازے کی نماز پڑھی تھی انہوں نے. تو وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا کیا ہے، جو ہے نا قریباً کے ہاتھ میں جو ہے نا سیاحت ہے، یعنی کہ اپنا نقصان ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو ہے نا لہسن اور پیاز کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے لہسن پیاز کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ کیا ہے، پیاز سے کی خوشبو سے کیا کہتے ہیں، فرشتے دور چلے جاتے ہیں نا، ان سب چیزوں سے. ایسے وہ کھانا حرام نہیں ہے. تو خیبر کے موقع پر صحابہ کو پہلی مرتبہ پیاز ملی تھی. تو صحابہ نے پوچھا پیاز کھائیں گے؟ نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں. پوچھا حرام ہے؟ تو بولا نہیں حرام نہیں ہے. تو اللہ سے گہرا تعلق ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے ٹائم نا جیسے فرشتے دور ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے پاس تو جبریل امین آتے تھے نا، اس لیے وہ پیاز نہیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ وہی اترتی تھی ان کے پاس، یا قرآن وہی اترتی تھی، یعنی کہ اللہ جو ہے نا حلال ہے، یہ حلال ہے، لیکن میرے لیے درست نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے نا، عبادت گزار تھے، یعنی وقت عبادت کرتے تھے. کیونکہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی رہتی ہے. جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے میرے منہ میں پیاز کی جو ہے نا اسمیل جو ہے، خوشبو آئے، تو میرے لیے جو ہے نا جائز نہیں ہے. لیکن تم کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو، کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو حرام نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے کیا ہے، پسند نہیں کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی خاص کھانے کو اپنے لیے بعض وقت منع کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اس پر ذلت اور جو ہے نا مسکنت جاری ضروری نہیں کر دی گئی. تو آج مسلمانوں کے لیے ذلت اور مسکنت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اصل مقصد بھول کے اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم نے نیکی سمجھ رکھا ہے. جیسے جائز نہیں ہے، حلال ہم کمائی بھی کریں گے تو حلال اور حرام نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں.
ان چیزوں میں ہم لگ چکے ہیں. تو دنیا میں جس قوم کو کوئی خاص کام دے کر بھیجا گیا ہے وہ نہ کرے تو پھر کوئی اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکتا. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو اللہ کے غضب کے ساتھ وہ پلٹے کیونکہ اللہ کی جو ہے نا آیات کا انکار کرتے تھے, اور جب بھی کوئی ان کو نیکی کا حکم دیتا تو اس کو جو ہے نا اس کو ہی ختم کر دیتے تھے, یعنی انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. اور آج موسیٰ علیہ السلام کا حال بھی یہی ہے. تو بہت سے ملک ایسے ہیں, آج مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے, موسیٰ علیہ السلام نہیں, مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے. بہت سے ملک ایسے ہیں جس میں ایسے لوگوں کو بڑا مطلب اڑا دیا جاتا ہے. یہ سب ذلت غضب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھنا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ غلط فہمیوں کو بار بار کرتے, وہ غلط فہمیوں میں بار بار کرے اور کرتا چلا جائے, اور کوئی سمجھائے تو نہ سمجھے اور اسی کو برا سمجھنے لگے, تو اور برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد بھلا دیا تھا. اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر لائے, لیکن انہوں نے دنیاوی کاموں میں لگ کر اپنا مقصد بھلا دیا, اور اس حد تک بھلایا کہ اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے. ایک طرف اللہ نے غضب کی بات کی ہے تو دوسری طرف اللہ نے کیا کی ہے ان کے لیے جو ہے نا 62 آیت میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے, اس میں بھی ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے آیت نمبر 60 سے ہم نے کیا سیکھا کہ بنی اسرائیل کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا, اور یہاں کس انعام کا ذکر ہے کہ صحرا میں انہیں پانی دیا گیا. سبق ہمارے لیے کیا کہ ہر حال میں ہر حاجت جو میں نا صرف اللہ سے ہمیں مانگنا, ہر حاجت کو ہمیں اللہ سے پوری کرانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. صرف اللہ کی ہماری ہر پریشانیاں, اللہ ہی ہماری ہر پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. تو اللہ سے اپنی عقل کے مطابق بلکہ اللہ سے اس کی نعمتوں اور عطا کے مطابق مانگو. ٹھیک ہے نا. تو کفر کسے کہتے ہیں کہ دین کے احکام, شرعی احکامات کا انکار کرنا اور آیتوں کا انکار کرنا. ٹھیک ہے. ناشکری کرنا. اور آیت نمبر 61 میں ہم نے کیا سیکھا کہ کسی کے نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے دعا کی جا سکتی ہے. جس کی جتنی بڑی سوچ ہوتی ہے وہ اتنی ہی بڑی دعا کر سکتا ہے. صرف دنیا کی چیزیں دیکھ کر نہ مانگے. اگر وہ نیک کام کوئی کر رہا تو ایسا بھی دعا کر کہ یا اللہ وہ اتنی عبادت کر سکتے تو میں بھی نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا. فساد کب ہوتا ہے؟ جب ظلم انسان کرنے لگے اور ظلم حد سے بڑھ جائے تو کسی کو کسی کا حق نہ دے, کسی کا حق نہ دے, یعنی کہ گناہوں کی کثرت ہو, انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت کیوں نازل کی گئی؟ ان کے شرعی اور کونی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بتائی تھی وہ نہ مان کر کے انہوں نے کیا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر بیان ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے. آیت نمبر 60 اور سورہ بقرہ کا 61 بہت ہی دھیان توجہ سے سنیے گا, اور ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ کی ہر آیات میں جو پیغام اللہ نے دیا ہم سب ایک دوسرے تک پہنچا سکیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.